أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، 60 اور 61۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں انبیاء علیہم السلام میں سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب یہاں پر مسلسل تقریباً 6 انبیاء اور 6 رسولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اسی طرح سے صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر بعض نبیوں کا مختصر تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے، اور کہیں کسی کا الگ الگ اشارتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تسلسل کے ساتھ 6 نبیوں کی زندگی، انہوں نے اپنے قوم کو کس طرح کی دعوت دی، قوم نے انہیں کیا جواب دیا، دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا تھا، اور پھر بعد میں اس قوم کا نتیجہ کیا ہوا، ایسی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اسی قوم سے منتخب کرتا تھا جس قوم میں نبی بھیجنا ہوتا تھا۔ کسی باہر کی قوم میں یا باہر کے نبی کو ادھر کی قوم میں یا ادھر کے نبی کو ادھر کی قوم میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ جہاں جو قوم ہوتی تھی اسی قوم سے کسی نبی کا انتخاب کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی قوم میں۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، اپنی طرف ان کی نسبت کی کہ آپ میرے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک علاقے کے ہیں، ایک جماعت کے ہیں، ایک زبان والے ہیں، ایک جگہ ایک ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو جب اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف منسوب کیا جائے تو اس میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، سامنے والے کو یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہو۔ اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس طرح کی دعوت یہ پہلی مرتبہ شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ورنہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے
تمام کے تمام انسان توحید پر ہی تھے، شرک نام کی کوئی بھی چیز وہاں نہیں تھی۔ اس لیے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ جو انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کو اپنی قوم کو یہ نصیحت نہیں کرنی پڑی کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت مت کرو، یا دوسرے تمام معبودوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس طرح کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایسی برائی پہلے تھی ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیوں کا فاصلہ ہے اور 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور قرن کہتے ہیں اس صدی کو۔ بعض لوگوں نے قرن کا مطلب لیا ہے نسل، کہ 10 نسلیں ہیں، 10 نسلوں کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ تو نسل سے اگر دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد، یا نوح علیہ السلام ان کے جب والد، ان کے دادا پردادا ایسے نام لکھیں تو ان کے 90 والد آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان کے والد سے اگر دیکھا جائے تو 90 نمبر پر پھر آدم علیہ السلام آتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام آدم سے 10ویں نمبر پر ہیں۔ تو اگر 10 نسل گزر چکی ہے تو یہ 10 نسلوں کے لیے کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ عمومی طور پر ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو 60، 70، 80، 90 اس طرح کی عمریں ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں ہزار سال بھی عمریں ہوا کرتی تھی۔ خود نوح علیہ السلام صرف 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال۔ تب ان کی عمر کتنی ہوگی؟ پیدا ہوتے ہی تبلیغ کرنا تو انہوں نے شروع نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے، بچپن ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر نبوت ملنے کی عمر ہے، اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ ہے۔ تو اس طرح اگر ہزار سال بھی مان لی جائے تو اب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے نوح علیہ السلام تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، حالانکہ نسل صرف 10 ہے، کہ 10ویں نمبر پر نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ تو ایسے اگر دیکھا جائے تو تعداد کم ہے، لیکن جب زمانہ ہم دیکھیں گے دونوں کے درمیان کا تو زمانہ کئی ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ پھر دنیا میں شرک کی ابتدا کب ہوئی۔ جب یہ نسلوں کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے تو ایسے ہی پھر شرک بھی آدم علیہ السلام کے بعد کئی ہزار سال گزر گئے، پھر شرک شروع ہوا۔ ابتدا میں کئی ہزار سال تک دنیا میں کہیں شرک نہیں تھا، شرک کی ابتدا ہوئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو پہلا نبی کہا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول دونوں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ آخری نبی بھی ہیں، نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ پر ختم ہوا، اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ پر ختم ہو گیا۔ تو آپ خاتم النبیین خاتم المرسلین دونوں ہیں، آپ دونوں ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان نبیوں کے جو واقعات یہاں بیان کیے ہیں، یہ انبیاء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے کے ہیں، تو بھلا نبی پر نازل ہونے والی اس کتاب میں وہ ہزاروں سال پرانے نبی اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ ہے ان کے واقعات بیان کیے گئے؟ کیونکہ مکہ مکرمہ میں
مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تب وہاں کے لوگ نبی پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کوئی انسان نہیں ہو سکتا اور آپ انسان ہو۔ نبی کوئی انسان نہیں ہو سکتا اور آپ انسان ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نبی بناتا تو کسی فرشتے کو بناتا، آپ کو نہیں بناتا، کیونکہ آپ ہمارے جیسے انسان ہو۔ تب انہیں وہاں پر سمجھایا گیا کہ آپ کو مجھ سے پہلے جو دنیا میں انبیاء آئے تھے کیا ان نبیوں کے بارے میں معلومات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں ان نبیوں کو۔ کہا ابراہیم علیہ السلام یہ فرشتہ تھے یا انسان تھے؟ کہا وہ انسان تھے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام جن کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو اور ان پر ایمان لانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام فرشتہ ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہیں۔ کہا اس طرح سے اب اوپر چلے جائیے، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی قوم کی طرف ان کو بھیجا۔ تو قوم کا آدمی یعنی نوح علیہ السلام اس قوم کے درمیان کے ایک فرد تھے، وہ بھی انسان تھے۔ تو آپ میرے نبی ہونے کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں۔ تو ان کو بھی یہاں پر ایک جواب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں ان آیتوں سے، ان واقعات سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے دور میں یہ لوگ جو مکہ میں آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی آپ کو صابی یعنی بے دین کہہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے دین سے نکل گئے، آپ گمراہ ہو گئے، کوئی آپ کو جادوگر کہہ دیتا ہے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام جب آئے، ان کی قوم نے انہیں ایسا ہی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی قوم نے انہیں ایسا ہی کہا۔ لوط علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ لہذا نبیوں کے بارے میں قوم اس طرح کا غلط پرچار کرے، غلط بات کہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے ایسے ہوا ہے، آپ سے پہلے ایسے ہوا ہے۔ اب ان نبیوں نے کیا کیا جب اس طرح کی باتیں ہوئیں؟ ان نبیوں نے قوم کی ان باتوں پر صبر کیا اور اپنا دعوتی کام کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی کو ہی انہوں نے گمراہ کہہ دیا۔ جو لوگ شرک کرنے والے تھے، جنہوں نے دنیا میں شرک کی شروعات کی تھی، اب یہ گناہ ان کے پاس ہے یا نوح علیہ السلام کے پاس ہے؟ گناہ تو ان کے پاس ہے، انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت تو یہ کر رہے ہیں۔ تو گمراہی میں یہ ہونا چاہیے۔ گمراہی میں رہنے والے نوح علیہ السلام کو سختی سے کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو گمراہی پر ہوتے ہیں، شرک میں، بدعت و خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، وہ توحید پرستوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ وہ توحید پرستوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جب ان سے بات ہوتی ہے، کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یا جب انہیں ہمارے عمل کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شرک سے منع کرتے ہوئے، بدعت سے منع کرتے ہوئے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب توحید کی دعوت دینا شروع کیا تھا، انہوں نے اپنے علاقے میں
اور ایک جگہ پر جہاں بہت بڑی درگاہ تھی، مسلمان دور دور سے آ کے وہاں شرک کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے زید بن خطاب، ان کے انتقال کی جگہ پر ایک بہت بڑی درگاہ بنائی گئی تھی، اور وہیں ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ اس درخت کو فحل الفحول کہا جاتا تھا۔ فحل الفحول کا مطلب سانڈوں کا سانڈ، جیسے سانڈ جانوروں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، کافر لوگ چھوڑتے ہیں، تو اس درخت کو کہا جاتا تھا۔ اور وہ عورتیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ اس درخت کے پاس آتے تھے اور اس سے مخاطب ہوتے تھے، اے سانڈوں کے سانڈ مجھے اولاد دے۔ اس درخت کے پاس آ کر مسلم خواتین وہاں اس طرح سے درخت سے اولادیں مانگتی تھی، اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کا طواف کرنا، دھاگے باندھنا، قربانیاں کرنا، وہاں پر نظر و نیاز کرنا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہیں سمجھانا شروع کیا کہ یہ وہ جزیرہ عرب ہے جہاں پر سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں، ایسے شرک سے روکتے رہیں، اور آپ اسی جزیرہ عرب میں اتنا بڑا شرک کر رہے ہو۔ یہ اس طرح کی حرکتیں یہ سب غلط ہیں۔ تو انہیں ایسا لگا کہ یہ ہمارے ولی کیا گستاخ ہے، یہ گمراہ آدمی ہیں، یہ ہمیں غلط بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو انہوں نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیا۔ تو اس طرح سے توحید کی دعوت جب بھی دو گے تو لوگ آپ کو گمراہی کا فتویٰ تو دیں گے ہی، لیکن اس کے باوجود آپ کا کام ہے اپنے مشن کو جاری رکھنا۔ اس الزام کے بعد بھی نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پہلی مرتبہ نوح علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینی پڑی، شرک سے منع کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کسی نبی کو ایسا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہی زمانے میں، ان کی ہی قوم میں سب سے پہلے دنیا میں شرک کی شروعات ہوئی۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں اس کا واقعہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیسے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہا یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کہا اس وجہ سے کہ اس زمانے میں وہاں پر جب نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کا انتقال ہوا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں درگاہیں کس کی بنائی جاتی ہیں، کیا تصور ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ فلاں نیک تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں ولی تھے، ان کی درگاہ ہے، ان کی قبر ہے۔ ایسے نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 افراد، 5 بزرگ، 5 نیک لوگ، جب ان کا انتقال ہوا، قرآن مجید میں ان 5 کا نام بھی ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام ہیں۔ کہتے ہیں یہ 5 لوگ تھے، یہ اپنے قوم کے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم کے لوگوں نے سوچا کہ ہمارے درمیان کے یہ بزرگان دین چلے گئے، اب ان کو یاد کرنے کے لیے وہ ان کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہم ان بزرگان دین کو یاد کریں، ان نیک لوگوں کو، ولیوں کو یاد کریں، اور یاد کر کے وہ جیسے زندگی گزارتے تھے، جیسے عمل کرتے تھے، ویسے ہم بھی عمل کریں۔ اب نیت تو اچھی تھی کہ انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ویسے نیک کام ہم کریں،
تو نیت تو اچھی ہے، لیکن نیک کام سیکھنا کن لوگوں سے ہیں؟ مرنے والوں سے نہیں، نبیوں سے، کہ نبیوں نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے، نبی کا طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ لیکن یہ ان کے پاس جاتے رہے، جب یہ لوگ جاتے تھے تب تو اس طرح کوئی برائی نہیں ہو رہی تھی، یہ لوگ نیک بننے کے لیے وہاں جاتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، ان کے بچے جب بڑے ہوئے، تب ان کے والد کا انتقال ہو جانے کے بعد یہ بچے جب ان قبروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دیا کہ تمہارے باپ تو یہ قبر کی عبادت کرتے تھے، یہاں عبادت کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی تو یہاں آ کے بارش مانگتے تھے، اولاد نہ ہو تو یہاں آ کے اولاد مانگتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا باپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن جب نئی نسل آئی، ان کے بچے آئے، تب انہوں نے وہاں جا کر بارش مانگنا، اولاد مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا، ایسے چیزیں مانگنا شروع کر دیا۔ اور پھر ان قبر والوں کی تصویریں بنائی جانے لگی، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے، پھر یہ مجسمے اپنے گھروں میں رکھے گئے، اپنے الگ الگ جگہوں محلوں میں رکھے گئے۔ قبر یہاں ہے، ان کے کئی مجسمے ہیں، کئی تصویریں ہیں۔ جہاں سفر کرتے تو ان کے مجسمے اپنے پاس سامان میں رکھ دیتے اور سفر میں چلتے، کہیں پریشانی ہوتی ہے اس کو نکال لیتے اور اس سے بات کرتے، کہتے ہماری تو مدد کر، تو ہماری مدد کر۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو شرک کی شروعات ہوئی، کفر کی شروعات ہوئی ساری کائنات میں، وہ بزرگان دین یعنی نیک لوگوں کی قبروں کو پختہ بنانے، وہاں بیٹھنے اور ان سے مانگنے کے ذریعے۔ اور آج جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جب اتنے مسلمان پھیل گئے تو مسلمان پھر اسی حالت میں پہنچ گئے جو کئی ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے مسلمان جب یہ کام کر رہے ہیں تو ان مسلمانوں کی اولاد میں پھر کبھی کوئی ہندو بن جائے گا، کسی کے بارے میں سنیں گے کہ وہ عیسائی ہو گیا، کوئی فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ویسے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو شرک اور کفر میں، توحید میں فرق معلوم ہی نہیں ہے۔ جو مندروں میں ہو رہا ہے وہی درگاہوں میں ہو رہا ہے، تو درگاہ والا کہے گا مندر جاؤ یا درگاہ جاؤ، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ان بچوں کے نظروں میں پھر مندر اور درگاہ میں فرق نظر نہیں آئے گا، تو کبھی ادھر رہا کبھی ادھر رہا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا۔ تو اس طرح سے ان کے گھرانے میں پھر کافر بننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم کو نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اب ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے اپنی قوم سے انہوں نے کہا تھا کہ میں تم پر ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے عذاب کا خوف ہے مجھے تم پر۔ ہو سکتا ہے اگر تم اس حالت میں رہے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب عذاب دو طرح کے ہیں، ایک تو دنیاوی عذاب، دوسرا اخروی عذاب۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس حالت میں رہو اور دنیا میں ہی تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے، یا اگر دنیا میں عذاب نازل نہیں ہو سکا تو ہو سکتا ہے آخرت میں تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی جہنم میں داخل کر دیے جاؤ۔ تو اس طرح سے نوح علیہ السلام نے عذاب کا ڈر بھی دلایا کہ اگر شرک میں مبتلا رہے تو اس کی سزا ہے عذاب، اللہ تبارک و تعالی برابر اس کا حساب لے گا اور پھر آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہاں سے نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو نصیحت کی۔
یہ پہلی آیت ہے۔ 60 اور 61 آیت نمبر جو ہم نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اطراف کے لوگوں میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، انہیں ختم کرنے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقید توحید کی دعوت کو جو آج کے اس دور میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو اور زیادہ کامیابی کے ساتھ ہمیں بڑھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔